الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی فی کلام المجید فمن شہد منکم الشہر فلیصم وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بہت احسان ہے، بہت بہت کرم ہے، اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے پیارا رمضان جیسا مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا اور اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لائے، پہلے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے جمعہ کے بعد یا جو ممبر ختم بیان کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج عجیب قصہ ہم نے دیکھا، آپ نے 3 بار آمین آمین ارشاد فرمایا۔ آپ نے اسلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی، پہلے انہوں نے دعا کی تھی کہ بھائی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کے تذکرہ، آپ کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین، پھر میں نے کہا آمین، تو فرشتے نے اس آمین سے پہلے جو دعا کی تھی وہ یہ تھی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کی بخشش نہ کرا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جو شخص اپنے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے ہلاک ہو جائے۔ دیکھیں کتنی بڑی ہلاکت ہوگی اس شخص کے لیے جس کے بارے میں بددعا جبریل دے رہے ہیں اور آمین خاتم النبیین اس پر ارشاد فرما رہے ہیں۔ بھئی اتنے پیارے نبی جس نے کبھی بھی کسی پر بددعا نہیں فرمائی، ان 3 چیزوں پر بددعا فرما رہے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے تو ذکر جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا، ذکر ہمیشہ یعنی درود شریف کثرت سے کم از کم دن میں 500 1000 مرتبہ ضرور پڑھیں، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری ذات پر احسان ہے۔ رسول اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ ہم تک دین پہنچایا ہے۔ اسی طرح دوسرا، ہم نے رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے تو رمضان کی ساتیں مبارک ساتیں گزر رہی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بخشوانا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، یا اللہ معاف فرما دے۔ اللہ سے انشاءاللہ گڑ گڑائیں گے۔ وہ دیکھیں نا جی، بچہ ماں سے رو کر نہیں مانگتا تو ماں پیسے نہیں دیتی، ماں اس کو چیز نہیں دیتی، تو اللہ رب العزت اتنی بڑی ذات ہے، ہم نے اس کے سامنے ہلکا سا رو نہیں سکتے، رونے کی شکل ہی بنا لیں، انشاءاللہ اللہ ضرور نواز دے گا۔ جب انسان کی آنکھوں سے مکھی کے سر جتنا آنسو خشیت الہی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہوں، اللہ فوراً بخش دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ دیکھو رمضان بھی ایک بہانہ ہے بخشش کا۔ رمضان 11 مہینے انسان گناہوں میں رہا، اللہ رب العزت انسان پر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ رمضان جیسا مہینہ نازل فرما کے انسان کی بخشش کے لیے ایک نیا ذریعہ پیدا فرماتا ہے۔ پھر آخر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ کو دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور بخشش نہ کروا سکے۔ بھائی ہم نے والدین کے لیے، آپ علیہ السلام نماز میں دعا کیا کرتے تھے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر، میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں وہ مجھ پر رحم فرمایا کرتے تھے۔ دیکھو نا، ماں جو ہے خود تو آپ کے بچے کے پیشاب گندی جگہ پہ سو جائے گی، بچے کو خوشی ہو پہ سلائے گی، بچے کو ٹھنڈ نہیں لگنے دے گی، لیکن وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو ماں کو آنکھیں نکالتا ہے، ماں کو برا بھلا کہتا ہے۔ وہ ماں جس نے اس کے لیے اتنی 9 ماہ کی تکلیفیں، پھر 2 سال دودھ پلانے کی تکلیف، ساری تکالیف اس کے لیے برداشت کی، آج یہ اس کو اکڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ موجود ہوں اور ان کو
وہ بخشش نہ کروا سکے۔ صرف فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی، کہ اللہ راضی کس میں ہے؟ اس شخص سے اللہ راضی ہے جس سے اس کا باپ راضی ہے۔ تو ہم نے والدین کی خدمت کرنی ہے، جتنی ہو سکے اپنے والدین کے پاؤں دبانے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ دنیا کے اندر بھی جنت، ہم دنیا کو بھی جنت بنا دے گا، اور والدین کے صدقے انشاءاللہ آخرت بھی ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی ٹھیک کر دے گا۔ تو جیسا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، تو رمضان کے مہینے کی بہت ساری برکات، بہت ساری فوائد ہم نے سمیٹنے ہیں۔ تراویح جیسی عظیم عبادت ہم نے کرنی ہے، رمضان کے اندر روزے جیسی عظیم عبادت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت جیسی عظیم کتاب قرآن جیسی ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا یہ مہینہ جو آیا ہے، یہ سیزن ہے۔ ہم نے سیزن کے اندر خوب کمائی کرنی ہے، خوب کمائی کرنی ہے، جتنی ہو سکے ہم نے اس مہینے کے اندر کمائی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام احباب کو صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔